کہ کوئی چیز موجود نہیں تھی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت شدت کی پیاس لگی ہے. شدت کی پیاس لگنے کے بعد حضرت ہاجرہ لوگوں کو آواز دینے کے لیے تاکہ کوئی نظر آ جائے, کوئی بستی کے لوگ نظر آ جائے, علیہ السلام کی شریعت میں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امتی محمدیہ کی شریعت میں رکھ دیا. تو اللہ کو یہ ادا بہت ہی پسند آیا. تو ہمیں اب جو ختن مسنونہ کی جو ثبوت ملتا ہے, اس کا جو ایویڈنس ملتا ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا آئے تھے, انہوں نے دنیا میں آ کے ختنہ کروایا نہیں, وہ پہلے سے ختنہ کیے ہوئے آئے ہوئے دنیا میں. ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھے. ساری چیزیں جو انہوں نے سیکھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھی. تو جو ختن مسنونہ ہے, اس کا ثبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے, اور یہ سنت مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کا ٹیسٹ لیا, ان کا ایگزام لیا, ان کا پریکشا لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا پایا کہ وہ کامیاب ہو گئے, وہ کامیاب و کاملان ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں کیا دیا؟ انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا, تجھے لوگوں کا لیڈر بناؤں گا, تجھے لوگوں کا رہنما بناؤں گا. کہنا چاہتا ہوں, تیری طاقت و قوت کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو تیسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے, سورہ بقرہ کی ہے, پیج تیسرا نمبر پیج ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ, کیا تجھے میری طاقت و قوت پر بلیو سسٹم اسٹرونگ نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے اللہ کیوں نہیں, بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اے میرے رب, میں تو صرف اس لیے دیکھ. اللہ نے فرمایا قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, کیوں نہیں, بے شک میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے تسلی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 4 پرندوں کو تو لے. کتابوں میں آیا ہے کہ وہ 4 پرندے الگ الگ طریقے کے تھے. ایک پرندہ تھا مرغ, ایک پرندہ تھا کبوتر, ایک پرندہ تھا کوا. اس طرح سے 4 پرندے الگ الگ جنس کے تھے, الگ الگ پہچان کے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پہلے ان پرندوں کو گھر لے کے آئے, اس کے بعد انہیں کھلا پلا, اس کو اچھے سے پرورش دے, اور پرورش دینے کے بعد ان کو جو قیمے بنے, جو بوٹیاں بنی, اس کو الگ الگ کر کے 4 پہاڑی پہ رکھ دیں. قال, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا, قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ان کے سارے گوشت الگ الگ کر دے, مکس کر دے ایک دوسرے سے. مکس کرنے کے بعد 4 پہاڑیوں پہ اسے رکھ دے. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن, پھر ان کے جو سر ہو وہ اپنے پاس. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. پھر تو انہیں بلا. تو واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چاروں جو الگ الگ, چاروں کی جو بوٹیاں الگ الگ رکھی ہوئی تھی پہاڑوں پہ, وہ چارے جمع ہو کر اپنے اپنے گوشت میں جس کا جو حصہ تھا گوشت کا, وہ اپنے حصے میں لگ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور حاضر ہونے کے بعد جس کا جو سر تھا وہ اپنے سر سے لگ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت ہو گئے, حیرت زدہ ہو گئے. اے اللہ تیری شان کیا ہے, تیری قوت کیا ہے, تیرا مقام کیا ہے, تو نے الگ الگ ساری چیزوں کو زندہ کر دیا. اسی طریقے سے کتابوں میں آیات آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے جسم کے ٹکڑے الگ الگ ہو جایا کرتے. تبارک و تعالیٰ نے ایک ہڈی نما پیٹھ کے پیچھے ایسی چیز رکھا ہے جس کے ذریعے وہ کبھی غلطی نہیں ہے, جس کے ذریعے اللہ پورے جسم کو پھر ریکور کرے گا, پورے جسم کو پھر تیار کرے گا, اور جسم کو تیار کرنے کے بعد میدان محشر میں انہیں جمع کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلیف سسٹم اتنا اسٹرونگ تھا, اللہ کے سارے ایگزام میں وہ پاس ہوئے, اور اللہ نے انہیں یہ فضیلت عطا فرمائی.
کہ ان کے بیٹے بھی نبی ہیں، ان کے پوتے بھی نبی ہیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور جو 2 امام الانبیاء تشریف لائے، نبیوں کا تاجدار جو اس